کوئی کہے کہ ان کے مدرسے کا گراؤ کر لیں گے اور اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، خدا کا خوف کیجئے۔ اگر میں کچھ کہہ دوں تو پھر آپ نے کہنا جی دیکھو جی اب یہ تڑیاں لگانے پہ آ گیا کہ آپ پریس کانفرنسیں کریں اور اس میں اپنے عقیدے کو، آپ اپنی سٹیجوں پر اپنا عقیدہ جائیں بیان کریں، میری بلا سے مجھے کیا لگے۔ مولانا جلالی صاحب کے ساتھ ہمیں صرف اتنا ہی اختلاف ہے کہ ان سے ان کی زبان سے وہ اس وقت اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے کہہ دیا۔ اہل بیت اطہار کے لیے خود بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اب اس پر بات کرنے کی کوئی حاجت باقی رہ گئی تھی؟ ہم نے فیصلہ کر دیا ہوا کہ حق پر مولا کائنات تھے، اور اس سے آگے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ کی قربانیوں کے مناظر نہیں دیکھے ہوئے، باندھ باندھ کر اپنی جانیں واری، کیا وہ مناظر تاریخ نے نہیں دیکھے ہوئے؟ ایک صحابی اگر شہید ہو کر گرتا تھا تو 4 صحابی آ کر اس کی جگہ پر کرتے تھے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو روٹی میسر نہیں ہے اور وہ بل دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار میرے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت کیا کریں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تھوڑی آگ ہم نے اپنے ہاتھوں خود لگائی ہوئی ہے، اس کو بجھا دیجئے محبت سے، پیار سے، اتفاق سے، اتحاد سے۔ وحدت میں آ جاؤ گے تو پوری دنیا تمہاری ہے، جاؤ پاکستان تو کیا پوری دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ کل سے اب تک مسلسل رابطے، فونز، اور ان حضرات کا مجھے بار بار کہنا کہ یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو اب میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ان میں اہل پاکستان کو سب کو چاہیے کہ وہ مل کر جد و جہد کریں کہ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، باقی رکھے، اور ملک کے باشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ مجھے تمام اختلافات اہل تشیع کے اور اہل سنت کے معلوم ہیں، اور مجھے اپنی بات کرنے کا الحمدللہ طریقہ بھی آتا ہے، اور مجھے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے، لیکن میں اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا جس طرح وحدت المسلمین والوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا اپنا اندازہ کریں، میں کسی کو کیوں روکوں گا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں، بتائیے کبھی 40 سال میں میرے منہ سے ایسی بات سنی کہ جس سے کبھی اشتعال پھیلے؟ آگ لگانے کی اگر تیاریاں ہو رہی تھی تو الحمدللہ ہم نے آگ لگنے نہ دی، آگ بجھا دی۔ اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے لیے خود بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اب اس پر بات کرنے کی کوئی حاجت باقی رہ گئی تھی؟ یہ تو ہم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کے حوالے سے بات نہ کرتے تو آپ بات کرتے کہ جی ان کے علماء و مشائخ تو بولتے نہیں۔ ہم پوری طرح باخبر ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں جی رہے، آنکھیں کھول کے جیتے ہیں، اور نہ ہم نے کان بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کان دیے ہیں تو ہم نے کانوں سے سننا سیکھا ہوا ہے، اور زبان دی ہے تو زبان سے بولنا سیکھا ہوا ہے۔ نہ ہم گونگے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ اندھے ہیں، اور نہ ہم بیوقوف ہیں کہ لوگ جس طرف کو ہمیں لے جائیں اس طرف چلے جائیں۔ میں آپ کو بار بار نصیحت کرتا ہوں، سب لوگ اپنے اوپر کنٹرول کریں اور اپنے دین کے ہو کر جئیں۔ اور دین عادت کا نام ہے، قانون کا نام ہے۔ آپ قانون کے خود تو پابند بنے نا، آپ لوگوں کو کیا پابند کریں گے قانون کا جب آپ خود ہی پابند نہیں بنتے؟ لہذا لوگوں کو تڑیاں لگانا، دیکھو کسی بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کو کہنا کہ تیرے ادارے کو پامال کر دیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اور مجھے ایک بات 33 زاویوں سے کرنی آتی ہے، یعنی ایک سوال کے 33 زاویوں سے جواب دینے آتے ہیں، تو چھوڑیں آپ ان باتوں کو، آپ اس طرح کا مظاہرہ نہ کریں، آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا۔ ہم خود بات کر رہے ہیں، جتنی بات کرنی تھی ہم نے کر دی ہے۔ باقی رہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و عظمت کی، تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی ہے، اور پاکستان کی اکثریت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غلامی کا رشتہ رکھتی ہے، اور صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے دین کے لیے جانیں دیں، قربانیاں دیں اور پرے باندھ باندھ کر اپنی جانیں واری، کیا وہ مناظر تاریخ نے نہیں دیکھے ہوئے؟ کیا چشم فلک نے صحابہ کی قربانیوں کے مناظر نہیں دیکھے ہوئے؟ کیا چشم فلک نے میدان احد میں دیکھا نہیں تھا کہ ایک صحابی اگر شہید ہو کر گرتا تھا تو 4 صحابی آ کر اس کی جگہ پر کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اور انہوں نے پرا جما کر جانے والی رسول اللہ پر، سرکار کے صحابہ سرکار پر فدا ہوئے، اور فدا ہو کر اللہ کا دین غالب آیا۔ اہل بیت اطہار سے محبت الحمدللہ ہمارے ایمان کی جان ہے، اور ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت امام احمد رضا خان قادری حنفی ماتوریدی کی بارگاہ سے سیکھی۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شاگردوں کو اور اپنے ہاں آنے والے لوگوں کو کچھ عطا فرماتے تو آپ انہیں دیتے جاتے، اور جب پتہ چلتا کہ یہ سید زادہ ہے تو آپ اس نعمت کو اپنے ہاتھ پر رکھ لیتے، فرماتے کہ شہزادے اٹھا لو، لے بھی لو اور ہاتھ بھی تمہارا اوپر رہے۔ اس سے بڑھ کر ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ہم سے آدب اہل بیت کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو ہم کیا کر کے دکھائیں؟ آپ کو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، اور ہمارے علماء اور ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات اور ہمارے حوالے سے ضبط کرنا چاہیے۔ اس طرح نہیں جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ میں نے آپ کو بر موقع مطلع کر دیا، اس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ اہل بیت اطہار کے ہم غلام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ دیکھیں، میں نے 40 سال پہلے کی بات ہے، ایک خارجی نے مجھے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ روایات ساری میرے سامنے رکھ دیں۔ ظاہر اس وقت میری عمر 21-22 سال تھی، لیکن میں نے اس کو کہا تھا آپ جو پیش کر رہے ہو ساری تاریخی روایات ہیں، ان کے باوجود بھی میں مولا کائنات کو حضرت عثمان غنی کا قاتل نہیں کہتا۔ عثمان غنی کے قتل میں رضی اللہ عنہ مولا علی کا ہاتھ نہیں تھا۔ آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ باقی رہی بات جنگ جمل اور صفین کی، اس میں ہم نے فیصلہ کر دیا ہوا کہ حق پر مولا کائنات تھے، اور اس سے آگے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ باقی رہی بات ام المومنین کی اور میدان جمل کی، ام المومنین جب مولا کائنات کو سختی کے ساتھ ڈانٹ رہی تھی، مولا کائنات تو سر جھکا کر کھڑے تھے وہاں۔ جی آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ بات کریں؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان جمل میں آ گئی ہیں، ان سے خطا اجتہادی ہو گئی، اور مولا کائنات حق پر تھے، ہم نے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ کیوں ان مسائل کو چھیڑ رہے ہیں آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کو اللہ نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا وہ تاریخی روایات ہیں۔ تاریخ صرف تاریخ ہے، یہ اسلامی عقیدے اور اسلامی نظریات کی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے اسلامی عقیدے اور ہمارے نظریات کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے یا احادیث صحیحہ متواترہ غیر متناقضہ ہیں۔ اور تمام طبقات سے مشائخ کرام سے بھی گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر حضور آپ بھی، علماء سے بھی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے حضور آپ بھی، مفتیان کرام سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے حضور آپ بھی، پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کریں، پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں، پاکستان میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کریں۔ جو حالات اس وقت عوام کے ہیں، یقین کریں بیچارے بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو روٹی میسر نہیں ہے، اور وہ بل دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار میرے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت کیا کریں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بجائے ان میں صلح، محبت اور پیار کے جذبات پیدا کیجئے۔ اور تاریخی روایات کے حوالے سے وہی ہے کہ ہسٹری از ناٹ دا بیس آف اسلامک فیتھ اینڈ لا، دا بیس آف اسلامک فیتھ اینڈ لا از قرآن اینڈ حدیث۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ جھگڑے کرنے میں کیا ہے؟ روایتیں میری نظر میں اتنی ہیں کہ میں 10 گھنٹے مسلسل اختلافی روایات کو لاؤں، یقین کریں کہ بیان کرتے کرتے آگ لگ جائے، لیکن میں آگ لگانے نہیں دنیا میں آیا ہوا، آگ بجھانے آیا ہوا ہوں۔ آگ تو بتھیری لگی ہوئی ہے، تھوڑی آگ ہم نے اپنے ہاتھوں خود لگائی ہوئی ہے، اس کو بجھا دیجئے محبت سے، پیار سے، اتفاق سے، اتحاد سے۔ مولانا جلالی صاحب کے ساتھ ہمیں صرف اتنا ہی اختلاف ہے کہ ان سے ان کی زبان سے وہ اس وقت اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کوئی کہے کہ ان کے مدرسے کا گراؤ کر لیں گے اور اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ خدا کا خوف کیجئے، اگر میں کچھ کہہ دوں تو پھر آپ نے کہنا جی دیکھو جی اب یہ تڑیاں لگانے پہ آ گیا۔
تو آپ مجھے رہنے دیجئے اسی انداز میں جس انداز میں میں بات کرتا ہوں نا. یہ اہل تشیع تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور اہل سنت تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے. تمام طبقات الفکر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے 40 سال کبھی کسی طبقے کے لیے کوئی ایسی بات کی جس سے اس کا دل دکھے اور لڑائی ہو جائے، بلکہ میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا حضور نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چلے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی لڑائی ہونے سے میں نے روک دیا لوگوں کو، لڑائی نہ ہو، لیکن وقتی طور پر انہوں نے دلاسا دیا. بعد میں کہا کہ حضرت آپ ایسے نہیں ایسے کہتے، بھائی آپ ایسے نہیں ایسے کہتے، بیٹے آپ ایسے نہیں ایسے کہتے. اس سے اور بڑھ کر میں حکمت کیا لگاتا، اور آج بھی یہ حکمت لگا رہا ہوں کہ اب کوئی حکمت نہیں ہے کہ آپ پریس کانفرنسیں کریں اور اس میں اپنے عقیدے کو آپ اپنی سٹیجوں پر اپنا عقیدہ جائیں بیان کریں، میری بلا سے مجھے کیا لگے. لیکن ہمارے سامنے اس طرح جس طرح امت کی خیر خواہی کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہم ان کو امیر المومنین خلیفہ بلا فصل بالتحقیق مانتے ہیں. حضرت عمر کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں، حضرت عثمان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں. اختلافی روایات ہوں گی، تاریخ میں ہیں، لیکن اب یہ جب ہمارا ایک عقیدہ ہے، امت ایک عقیدہ رکھتی ہے اور امت کی اکثریت ہے اس عقیدے پر، تو آپ محتاط گفتگو کریں. آپ کو اپنی زبان کو سنبھل کر احتیاط سے اور بڑا سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. بلکہ اگلے دن میں نے بخاری شریف سے حدیث نکال کے دکھائی تھی. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تو آپ کی فضیلت کے قائل ہیں. جب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں تو آپ بھی تو ہے نا خیال کیجئے نا. میں تو یقین کریں اسی لیے منہ بنا کے بات نہیں کرتا کہ کہیں میرے آقا کی امت کو بری نہ لگ جائے. مسکرا کے باتیں کرتا ہوں جیسے مجھ پہ کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ میرے دل پر بوجھ آن پڑتا ہے، لیکن میں الحمدللہ اپنے قائد سے یہ سیکھا ہوا ہے کہ ہنس ہنس کے جواب دیتا ہوں. یعنی قائد سے مراد سب کو معلوم ہی ہے نا کہ میں نے قائد اگر کسی کو مانا ہے تو اس کا نام مولانا الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ ہے. جب تک وہ جیتا رہا میں نے اس طرح کے فتنوں کو سر اٹھاتے نہیں دیکھا. ان کی قبر میں جانے کی دیر ہوئی کہ فتنوں نے کوئی ادھر سے سر اٹھا لیا، کسی نے ادھر سے سر اٹھا لیا. خدا کرے پھر یہ فتنے دب جائیں، امت ایک ہو جائے، وحدت میں آ جائے. وحدت میں آ جاؤ گے تو پوری دنیا تمہاری ہے. جاؤ پاکستان تو کیا، پوری دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہوگی اور پوری دنیا میں یہ صدا گونجے گی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں اقبال نے کہا تھا مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان. وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے. پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، دیکھنا ہو نہ جائے تیری صدا بے آبرو.